صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے، علم دین حاصل کرنے، اپنے مرحومین کے سال ثواب کے لیے قرآن پاک کو دیکھنے، چھونے، پڑھنے، سننے، اس کی برکتیں پانے، گناہ مٹانے، نیکیاں بڑھانے، ثواب کمانے، قبر و آخرت کی تیاری کے لیے قرآن پاک پڑھتے اور سنتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تو اے مسلمانوں، کیا تمہیں یہ طمع ہے کہ یہ یہودی تمہارا یقین لائیں گے؟ اور ان میں کا تو ایک گروہ وہ تھا کہ اللہ کا کلام سنتے، پھر سمجھے کے بعد اسے دانستہ بدل دیتے۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تو اے مسلمانوں، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری وجہ سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ وہ تھا کہ وہ اللہ کا کلام سنتے تھے اور پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتے تھے۔ افتطمعون، کیا تمہیں یہ امید ہے؟ انصار صحابہ اکرام علیہم رضوان کو اس بات کی بہت حرص تھی کہ یہودی اسلام قبول کر لیں، کیونکہ وہ یہودیوں کے حلیف تھے اور ان کے پڑوسی بھی تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ یہودی تمہارا یقین کریں گے یا تمہاری تبلیغ کی وجہ سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں ایک گروہ وہ تھا جو صرف علماء پر مشتمل تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی تورات سنتے تھے اور پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتے تھے۔ اسی طرح ان یہودیوں نے بھی تورات میں تحریف کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بدل ڈالی۔ تو ایسے لوگ کہاں ایمان لائیں گے؟ لہٰذا تم ان کے ایمان کی امید نہ رکھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ عالم کا بگڑنا عوام کے بگڑنے سے زیادہ تباہ کن ہے، کیونکہ وہ عوام علماء کو اپنا ہادی اور رہنما سمجھتے ہیں۔ وہ علماء کے اقوال پر عمل کرتے اور ان کے اقوال کو دلیل بناتے ہیں، اور جب علماء ہی عقائد و اعمال میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو عوام راہ ہدایت پر کس طرح چل سکتی ہے؟ اور کئی جگہ پر شاید یہ عالم کہلانے والوں کی بدعملی کا نتیجہ ہے کہ آج لوگ دیندار طبقے سے متنفر ہو رہے ہیں اور ان کے خلاف اپنی زبان تان دراز کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ نے فرمایا، ائمہ دین فرماتے ہیں، اے گروہ علماء، اگر تم مستحبات چھوڑ کر مباحات کی طرف جھکو گے تو عوام مکروہات پر گریں گے، اور اگر تم مکروہ کرو گے تو عوام حرام میں پڑیں گے، اور اگر تم حرام کے مرتکب ہو گئے تو عوام کفر میں مبتلا ہوں گے۔ یہ ارشاد نقل کرنے کے بعد فرمایا، بھائیو، اللہ اپنے اوپر رحم کرو، بھائیو للہ اپنے اوپر رحم کرو، اور اپنے اوپر رحم نہ کرو تو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کرو۔ چرواہے کہلاتے ہو، بھیڑیے نہ بنو۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جب مسلمانوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائیں، اور جب آپس میں اکیلے ہوں تو کہیں وہ علم جو اللہ نے تم پر کھولا مسلمانوں سے بیان کیے دیتے ہو، اس سے تمہارے رب کے یہاں تمہیں پر حجت لائیں۔ کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں؟ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جب یہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب آپس میں اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا ان کے سامنے وہ علم بیان کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے اوپر کھولا ہے، تاکہ اس کے ذریعے یہ تمہارے رب کی بارگاہ میں تمہارے اوپر حجت قائم کریں۔ کیا تمہیں عقل نہیں؟
کیا یہ اتنی بات نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا، اور جب وہ ملتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی منافق جب صحابہ کرام علیہم رضوان سے ملتے تو ان سے کہتے کہ جس پر تم ایمان لائے اسی پر ہم بھی ایمان لائے، تم حق پر ہو اور تمہارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ان کا قول حق ہے، ہم ان کی نعت و صفت اپنی کتاب توریت میں پاتے ہیں۔ جب یہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے تو وہ ان منافقوں کی ملامت کرتے ہوئے کہتے کیا تم مسلمانوں کے سامنے ان کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ باتیں بیان کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری کتاب میں بیان فرمائی ہیں، تاکہ وہ اس کے ذریعے دنیا اور آخرت میں تمہارے اوپر حجت قائم کر دیں کہ جب وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نبی برحق ہونا تمہاری کتابوں میں موجود ہے تو تم ان کی پیروی کیوں نہ کی؟ کیا تمہیں عقل نہیں کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے؟ اس سے معلوم ہوا کہ حق پوشی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو چھپانا اور ان کے کمالات کا انکار کرنا یہودیوں کا طریقہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج جمعہ ہے، ہر جمعہ کو عصر تا مغرب